الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرور. انتہائی قابل احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کا یہ دین اسلام پر جمع ہونا قبول فرمائے. قرآن کریم سے ایک مختصر حصہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. اس کا ترجمہ عرض کرتے ہوئے چند گزارشات پیش بھی کروں گا، اور اس حوالے سے جو بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا موضوع ہے، کچھ گزارشات اس حوالے سے عرض کروں گا انشاءاللہ. ارشاد ہے، اللہ کریم نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو اس شان کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں، اور سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے اور روشن چراغ ہیں. سبحان اللہ. ماہ مبارک ربیع الاول ہے. اسی نسبت سے خواتین و حضرات، ہم سارے یہاں جمع ہیں. اسی نسبت سے بے شمار پروگرامز کا انعقاد ہو رہا ہے. ماہ مبارک ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. اللہ کریم نے کرم اور احسان فرمایا، آپ کو مبعوث فرمایا. بعثت رحمت عالی صلی اللہ علیہ وسلم وہ موضوع ہے کہ جب وحی الہی نازل ہوئی. ولادت باسعادت اسی ماہ مبارک میں ہے، اور بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ یہی ایام ہے. اور ایسا پہلو جس پر بالعموم گفتگو نہیں ہوتی، وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہی ماہ مبارک ربیع الاول ہے. بے شک ہمارے نزدیک دار دنیا سے پردہ فرمانا، بالعموم بات کر رہا ہوں کہ دار دنیا سے پردہ فرمانا ایک اختتامی پہلو ہے. رب کائنات نے یہ حیات ایسی پیدا فرمائی ہے کہ اس کی ذات ابدل آباد ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. مخلوقات میں اس نے یہ مخلوق جو بشر کی صورت میں پیدا فرمائی، جسے اشرف الخلق پیدا فرمایا، اسے جو اس نے پیدا فرمایا، اس کی زندگی میں تغیر و تبدل تو ہیں. اس حیات میں بے شمار پہلو تو ہیں، لیکن یہ بھی ابدل آباد پیدا فرمایا. ہمارے نزدیک یہ زندگی جس میں ہم ساعتیں بسر کر رہے ہیں، یہ کل ہے، لیکن اس حیات انسانی میں اہمیت کے لحاظ سے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن یہی اس کا کل پہلو نہیں ہے. آج جو اس موضوع پر جمع ہیں، بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حضور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے کب آپ کو اپنا نبی مقرر فرمایا، کب اپنا مقرب
اللہ کریم نے آپ کو مقرر فرمایا. چونکہ بات تخلیق آدم علیہ السلام سے ابتدا ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی وجود مکمل نہیں تھا، اس پانی اور اس مٹی کے مابین تھے، تو میں تب بھی اللہ کا نبی تھا. متعدد روایات ملتی ہیں اس حوالے سے. اسی طرح تخلیقات سے پیشتر اللہ کریم نے آپ کو تخلیق فرمایا، یہ بھی روایات میں ملتا ہے. بعض روایات میں مخلوق کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے کی بات ملتی ہے، اور اس پر جب علماء کرام بحث فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تحقیق میں اس سے زائد کی بات آئے تو خیر ہے، اس سے کم کی بات پر اتفاق نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ حیات کے پہلو ہیں کہ اس سے پہلے اللہ کریم نے مخلوق کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے قرآن کریم یوم الست بیان فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات اقدس ہے. جب اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کے حوالے سے اقرار لیا تو سب سے پہلے بلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، آپ ہی تمام مخلوق کے پالن ہار ہیں، وحدہ لا شریک ہیں. اور تمام مخلوق نے آپ کی تائید میں، آپ کی امامت میں اقرار کیا یوم الست. پھر یہی زندگی کا ایک پہلو ہے کہ اپنا اپنا حصہ لیے مخلوق دنیا میں اپنی مقرر ساعتیں بسر کرنے آتی ہے. تو ایک جہاں ہے جہاں ماں کا پیٹ ہے، وہاں خوشی بھی ہے، وہاں دکھ بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے. آج کی جدت جہاں بے شمار اور ذرائع سے آگاہی دیتی ہے، وہاں یہ جدت کا ذریعہ یہ طب کے اس پہلو سے بھی آشنائی دیتا ہے کہ بچے کی کیفیات اور حال کیسے کیسے ہوتے ہیں. پھر یہ زندگی ہے جسے آج بالعموم ہم کل جانے بیٹھے ہیں. پھر ظاہراً دار دنیا سے ایک رخصتی ہے، لیکن وہ رخصتی ابدی اختتام نہیں ہے، زندگی کی ایک کروٹ ہے. وہ کروٹ ہمیں برزخ میں پہنچاتی ہے، اور اس برزخ کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بیان ہے. وہ سوال و جواب جو صاحب قبر سے ہیں، پھر کہاں کب تک اللہ کریم کو یہ وقت منظور ہے. لیکن وہ مقام ایسا ہے، وہ جہان ایسا ہے کہ جس کی تیاری وہاں جا کر نہیں ہے، جس کی تیاری یہاں ہے. جب سور پھونکا جائے گا، کائنات خلق کی جتنی ہے اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی، تو پھر ایک دن شروع ہوگا، وہ بھی ایک زندگی ہے. اور 50,000 سال سے زائد کا ایک دن دنیا کی نسبت، تو وہ بھی ایک موقع ہے. پھر اختتام وہاں نہیں ہے. پھر وہ منازل جہاں عبدالآباد قیام ہے. معزز سامعین کرام، ان تمام زندگی کے پہلوؤں میں یہاں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ انتہائی اہم حصہ ہے اور ضروری حصہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں عبدالآباد حصوں کی وہ تیاری اور وہ آشنائی کہ اس شناسائی کے پہلو اس درجے کے نصیب ہوں کہ حیات کے پہلو بدل جائیں اسی داری دنیا میں، کہ وہاں جہاں عبدالآباد رہنا ہے، وہاں جب بندہ حاضر ہو اس صف میں کھڑا ہو جسے رب کائنات نے مقصد حیات عطا فرمایا ہو، جس پر کرم اور احسان فرمایا ہو. تو یہیں اسی دار دنیا میں جب ہم انبیاء رسول کے حوالے سے قرآن و حدیث سے دیکھتے ہیں تو معزز سامعین کرام، یہ اللہ کریم کی مقرب ہستیاں ہیں، یہ چنے گئے لوگ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، خاتم النبیین. اللہ کریم نے احسان فرمایا
کہ ہمیں آپ کی امت ہونے کا شرف نصیب۔ یہ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جہاں اس میں بنیادی فرائض کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، وہاں اس میں یہ اعلان بھی ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت کا جو نور ہے یہ اللہ کریم نے عبدالآباد پیدا فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ شہادت دے رہی ہیں ایک دفعہ جو لگانا ہے لگا لیں۔ احادیث مبارکہ شہادت دے رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ آپ کی بعثت حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت تکمیل نبوت کے حوالے سے ہے۔ وہ عمارت جو اللہ کریم نے نبوت کی بنائی، اس میں آخری سل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ کریم یہ نزاکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ماہ مبارک وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالعموم مخلوق کو رشتہ جو نصیب ہوتا ہے وہ امتی کا ہوتا ہے، اور کہنے میں تو بالعموم لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ رشتہ عمومی نہیں ہے، یہ رشتہ خصوصی ہے، انتہائی خصوصی ہے کہ یہی رشتہ ہے جو آشنائی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہی رشتہ ہے جو آشنائی دیتا ہے کہ یہ جو کلام تھامے بیٹھے ہو، یہ کلام جو سینوں میں حفاظ کرام سجائے بیٹھے ہیں، یہ کلام جس سے فقہی علوم علماء کرام درس و تدریس کے مراحل سے گزرے ہیں، یہ سینے جو متصل سلاسل کی نسبت سے مخلوق میں کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں، یہی بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے آگاہی کا سبب ہے۔ مخلوق کو ان درجوں اور ان بلندیوں سے شناسائی کا شرف در اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہو۔ معزز سامعین کرام، نہ یہ جہاں عمومی ہے، نہ خلق کا کوئی پہلی عمومی ہے، نہ زندگی نہ حیات کے لمحات کوئی شے عمومی نہیں ہے، چونکہ تخلیق فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے۔ خالق جس نے وہ مصور جس نے اس تصویر کو ایک ایک پہلو سے سجایا ہے، اس کی ذات عمومی نہیں، ایک ایک پہلو عمومی ہو کیسے سکتا؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ رشتہ اور وہ تعلق نصیب ہو در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آگاہی نہ صرف نصیب ہو، اس آگاہی کی حقیقت اس درجے پر عیاں ہو کہ یہ پہلو یہ باتیں نہ صرف اقرار پر آئیں بلکہ تصدیق ایسی نصیب ہو کہ تا دم واپسی یہ عہد کلام میں نظر آئے، تا دم واپسی یہ عہد کردار میں نظر آئے، تا دم واپسی یہ عہد زندگی کے ایک ایک پہلو سے عیاں ہوتا چلا جائے۔ تو جب ان سارے موضوعات اور ان تمام نزاکتوں کا آپ موازنہ کریں گے ان لمحات سے جن میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ جس دولت کی بات ہم کرتے ہیں، جس حیثیت کی چاہت ہمیں ہے، جو شان و شوکت ہمیں درکار ہے، یہ سب ہیچ ہے، اور یہ ایک لمحہ جو زندگی کا گزر رہا ہے معزز خواتین و حضرات، یہ انتہائی اہم اور قیمتی ہے۔ اس ایک ایک لمحے کا بسر کرنا، کیسے بسر کیا، یہ جو نگاہ اس نے دی، یہ اٹھی تو کہاں اٹھی،
یہ جو سماعت اس نے عطا فرمائی، اس نے کیا سنا؟ یہ جو زبان کی قوت اس نے دی، اس نے کیا کلام ادا کیا؟ یہ جو وجودی طاقت دی، یہ ہاتھ اور پاؤں کس طرف اٹھے؟ جب یہ سمجھ آئے گی ایک ایک بات کا حساب اس کے حضور دینا ہے، اور تمام تیاری جو ہے یہ دار فانی ہے، یہ عارضی لمحات ہیں، جس میں انتہائی عمومی انداز میں ہم کہتے ہیں کہ میاں کیا حال ہے، ہمارا بالعموم جواب ہوتا ہے اچھا وقت گزر رہا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے اس کی اچھائی کی بنیاد جو ہے وہ ایمان پر ہے، چونکہ اچھائی کا ہر پہلو ہی مخلوق کو نصیب نور ایمان سے ہے۔ جہاں نور ایمان نہیں ہوگا وہاں سوچ کی بات کرو، وہاں بات کا کوئی پہلو اٹھاؤ، عمل کی کوئی صورت نکلو، تو تمام پہلو جو ہیں وہ حق سے متصادم آئیں گے۔ جب متصادم آئیں گے تو اس میں فلاح نہ انسانی ہے، نہ دنیا کے کسی پہلو کی فنا ہے، اور نہ یہ بات ہمیں اخروی کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ ہر پہلو اس کا ایسا ہے کہ اس میں نقصان ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آج یہ ملاقات، یہ امام بل بیٹھنا، اس کا موضوع بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک دار دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس زمین کو اس درجے سے رب کائنات نے بلند فرمایا، اتنا کرم اور احسان فرمایا کہ آپ کے حضور سوال آپ کے خدام، آپ کے صحابہ نے کیے، اور جبرائیل امی عرش اللہ کریم کا جواب مخلوق کو عطا فرما گئے۔ یہ ایسی عطا ہے، یہ ویسے بابرکت وجود کہ جن کے صدقے اللہ کریم کی رحمت ایسی کہ فرشتوں کے سردار لمحہ لمحہ ایک ایک بات عرض کرنے کو حاضر ہے۔ یہ کلام ذاتی رب کائنات نے بے شمار پہلو فرمائے، ایک پہلو یہ بھی فرمایا کہ اس کا یہ مبعوث کرنا، اس کا یہ نازل کرنا، وقفے سے نازل کرنا کہ آپ کی تقویت کا سبب ہے۔ تو اللہ جل شانہ یہ پہلو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا موضوع جو ہو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی موضوع پر رہوں، دوسری کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات کی جائے، اس بات کو نہ چھیڑا جائے جو آپ نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں وہ جو حوصلہ ہے وہ نہیں رہا۔ ہم بات کو بات کے پہلو سے یا اصول کے پہلو سے پرکھنا نہیں دیکھتے، ہم بات کو ذات کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور جہاں کہیں سے بات کی جا رہی ہو وہاں اس جگہ کو مقابل دیکھتے ہیں۔ رب کائنات کا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ دھاگا کمزور ہے لیکن تسبیح کے دانوں کو وہ سنبھال رکھتا ہے۔ نور ایمان انتہائی مضبوط رشتہ ہے، بلکہ رشتوں میں مضبوط ترین رشتہ نور ایمان کا ہے، جو بندے کو بندے مومن کی صورت میں، اس امت کی صورت میں ایک تسبیح میں پرو دیتا ہے۔ اگر اس اتفاق اور اس اتحاد میں تلخی پیدا ہوتی ہے، کمزوری آتی ہے، ذات کی حیثیت بڑھتی ہے، تو یقیناً ضرورت ہے کہ وہ جو رشتہ ہے وہاں دیکھا جائے کہ وہاں تو نہیں کوئی کمزوری پیدا ہو، وہاں کی کمزوری اس تعلق پر اثر انداز ہوگی، وہاں کی مضبوطی ہو تو اس دنیا کی سردی و گرمی جو ہے، اس دنیا کی جو سختی ہے، اس دنیا کی جو نرمی ہے، اس پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ لیکن جب آپ اس اظہار محبت میں یہ خیال نہ کریں کہ اس اظہار محبت کے لیے جو محفل سجائی گئی ہے اس میں احترام نہ دیکھا جائے، وہ پہلو اختیار کیے جائیں جو من چاہ رہا ہے، جو دل چاہ رہا ہے، اور یہ غور نہ فرمائیں کہ اس دل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت لانا ہے،
اس دل کی چاہت نہیں ہے، یہ فیصلے اللہ رب العالمین کے ہیں جس کے تحت زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ جو ماننا ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ جو اللہ کریم کی وحدانیت کا اقرار ہے، پھر اس میں پھر ذات کہاں رہی، اس میں پھر معاشرے کے حالات کہاں رہے، اس میں رسم و رواجات کہاں رہے۔ اور اگر میں کوئی ایک رسم ایسی متعارف کرا دیتا ہوں جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، عملی صورت سے نہیں ہے، جب تک مخلوق اسے اختیار کرے گی، میرے حساب کتاب میں اس سے متعلق سوال بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر یہ پہلو اس ماہ مبارک میں وہ احترام ملوذ خاطر رکھا جائے، اور یہ احترام ملوذ خاطر رکھا جاتا ہے، لیکن بالعموم جب دیکھا جاتا ہے تو کئی تجاوزات نظر آتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اس محفل کی نزاکت کو، اس رشتے کی باریکی کو سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو اظہار محبت ہے اس کی بھی اللہ کریم نے حدود و قیود مقرر فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خواہشات ذاتی پر اس در سے کوئی اظہار کر سکتا ہے۔ یہ جو اقرار ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ حدود و قیود کی جہاں تربیت دیتا ہے وہاں اس پر قائم رہنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ تو جب ان موضوعات کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ موقع ہے جو ولادت باسعادت کی خوشی منانے کا سبق اور درس بھی دیتا ہے اور حدود و قیود بھی مقرر فرماتا ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ آئے گی تو پھر زندگی محبت کے اس پہلو میں اس طرح سما جائے گی کہ اظہار ایک ایک رخ کرے گا، شب و روز زندگی سے اس محبت کا اظہار ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ ماہ مبارک ربیع الاول ہے تو اس میں اظہار محبت ہو، 8 ربیع الاول ہے تو اس میں اظہار محبت ہو، 12 ربیع الاول ہے تو اس میں اظہار محبت ہو۔ پھر زندگی کا پہلو شہادت دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اسے دعوی عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی شب و روز اس کی شہادت دیتے ہیں۔ پھر بات سمجھ آئے گی کہ وہ معاشرہ جہاں یہ اظہار ہے، جہاں اس رشتے کا تقدس ہے، اس معاشرے میں تعفن نہیں ہوتا، اس معاشرے میں نفرت نہیں ہوتی، اس معاشرے میں بے اعتدالی اور بے انصافی نہیں ہوتی، اس معاشرے میں ایک ادب اور احترام ہوتا ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے، ایک انسانیت ہوتی ہے، ایک انسانیت کا تحفظ ہوتا ہے اور بلا تفریق تحفظ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے گرد و پیش کے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے بازاروں میں جاتے ہیں، اپنے اداروں میں جاتے ہیں، اپنی تعلیمی جہاں سے سرگرمیاں ہماری تعلیمی سرگرمیاں جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کمی بیشی ہماری معاملات کی ہے، باہم تعلقات کی ہے، ان تمام کو دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ وہ رشتہ جو ایمانی ہے، جو ہمیں ایسا پرو دیتا ہے کہ محمود و ایاز کا فرق مٹ جاتا ہے، وہاں کمی۔ تو جو اقرار ہے، اس اقرار کا ماننا اس درجے کا ہو کہ وہ ماننا زندگی میں عملی صورت میں نظر آئے، تو معزز خواتین و حضرات پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ محبت ہے جس کا اقرار پھر ماہ و سال کی بات نہیں آئے گی، یہ زندگی کا لمحہ لمحہ اس اظہار محبت میں بیتے گا۔ ہر آنے والا دن، ہر گزرنے والا دن جہاں شہادت دے گا اس اظہار محبت کی، ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا دن بندہ منتظر ہوگا، اس کی ابتدا بھی اسی اظہار محبت سے ہوگی، اس دن کی انتہا بھی اس اظہار محبت سے۔ ہم نے دنیا کے معاملات میں یہ جو عمر ہوتی ہے نا، درمیانی عمر، گو کہ آج ہمارے پاس یہ 50 سال کی عمر آخری حصوں میں چلی گئی ہے، لیکن 40 سال سے جب زندگی گزرتی ہے تو ایک ٹھہراؤ بھی آتا ہے، ایک پختگی بھی آتی ہے۔ جو زندگی کے پہلو ہم نے بسر کیے، پہلے گزار دیے، جیسے گزارے، کسی کو کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم سارے خوب واقف۔
ہم چاہتے کیا تھے، ہم نے چاہا کیا، ہوا کیا، اس میں ہم کر کیا سکے۔ اگر آج کی زندگی تک سمجھ آتا ہے کہ یہ زندگی گزرنی ہے اور ایسے گزرنی ہے جیسے طے ہے، اس میں اتنا حصہ میرا ہے کہ میں کس نیت سے اپنی کاوش کر رہا ہوں، باقی ہونا از خود ہے جو رب کائنات کو منظور ہے۔ تو آج کے بعد تو پھر کمزوری یا نحیفی کی بات آئے گی۔ تو جب قوت کی بات تھی تب ہر چیز پابند گزر رہی، تو جب بات کمزوری اور نحیفی کی آئے گی تو کیا ہم زندگی کی کروٹیں بدل دیں گے؟ تو جب اس محبت سے یہ حقیقت نصیب ہوگی تو زندگی سہل ہوگی، زندگی میں یہ مثبت تبدیلی پیدا ہوگی کہ آپ کا لمحہ لمحہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، آپ کا لمحہ لمحہ سنت خیر الانام سے مزین ہوگا، اپنی کوشش رکھیں گے، اپنی کاوش رکھیں گے، اپنا حصہ جو ہے اسے ادا کرتے رہیں گے۔ کامل ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے، اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے میرے آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے جو جس حکم پر اس نے کھڑی کی ہے وہیں اسی حکم پر کھڑی ہے، اور اس ساتھ تک کھڑی ہے کہ جب تک اسے پسند۔ تو ان محافل جو دینی پہلوؤں سے سجائی جائیں، ان میں اگر ہم نے یہ حاصل نہ کیا کہ ہماری زندگی میں دین کا مقام کیا ہے، دینی پہلو سے میرا معیار کیا ہے، دینی حکم کے مطابق میری شب و روز کہاں ہیں، تو پھر یہ اظہار کیسا، یہ محبت کیسی، یہ ماہ و سال کی جو شمار ہے پھر یہ شمار کیسا۔ تو جب بات آئے گی ماہ مبارک ربیع الاول کی تو یہ وہ پہلو ہیں جن سے ہمیں آشنائی اس درجے کی چاہیے کہ زندگی کا پہلو اور ایک ایک لمحہ اس محبت سے مزین رہے۔ خطہ عرب میں انتہائی سخت زندگی تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں ساتھ تھیں، لکوکھا افواج تھیں، یہاں بکھرے لوگ تھے، قبائل میں تقسیم تھے، اور قبائل بھی ایک دوسرے کو طے کرنے کو تیار تھے، کوئی حکومت قائم نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ یا فساد میں ہے اور اس لیے کہ پھر کوئی مالی معاونت یہاں سے کوئی نہیں، ان بیابانوں میں سے انہیں کیا ملے گا۔ اور معاشرے کے ایسے حالات تھے کہ اولاد زندہ دفن کی جاتی تھی۔ قرآن کریم کیا بیان فرماتا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تیری کیا خطا ہے کہ تجھے زندہ دفن کیا۔ ایسے معاشرے میں، ایسے حالات میں، ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے مبعوث فرمایا۔ آپ کی برکات اس خطے کو نصیب ہوئی تو دنیا کے جاہ و جلال رکھنے والے سلطنتیں ہیج ہوئیں، وہ لوگ پیدا ہوئے کہ ان کا انصاف اس درجے کا تھا کہ روم کی فتح کے حوالے سے کیسر و کسریٰ کے جو جنگ انہوں نے کی، اور جو اس طرف سے اللہ کریم کے مقرب ہستیاں جنہیں جہاد نصیب ہوا، جو سفراء ہوئے، ان واقعات میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ جب مخالف کی سمت بڑھنا تھا تو بیچ میں دریا تھا، اور دریا کہ اس میں طغیانی ہے، اور سالار نے حکم دیا ایک ایک کر کے نہیں، قطار کر کے نہیں، فرمایا لائن میں آؤ، ایک ہی دفعہ دریا میں اترے۔ تو فارس کے حملے کا موقع ہے، دریا میں طغیانی ہے، سارا لشکر اس میں داخل ہوگا، پہلے طغیانی ہے، اتنا پانی بفرا کے پانی کناروں سے باہر آیا، تو وہ فکرہ دیو آمدن کی فکرے تاریخ سناتی ہے۔ پار پہنچ کر سالار نے پوچھا کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں؟ ایک شتر سوار، اس نے کہا میرے اونٹ کا پیالہ جو ہے وہ رہ گیا، تو پانی کی لہر آئی اور وہ پیالہ باہر آ گیا۔ وہ لوگ جو زندہ اولاد کو درگور کرتے تھے،
قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ بیٹی جسے اس نے رحمت پیدا فرمایا جب ان کے ہاں پیدا ہوتی تھی تو ان کے چہرے اس کے خلاف شہادت دیتے. قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ دفن کیا گیا، یہ پوچھا جائے گا. اس قوم کو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف نصیب ہوا تو زلزلہ آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درا مارا زمین پر پہ تو کیوں کانپتی ہے، کیا تجھ پر بے انصافی ہو رہی ہے؟ آج تک زلزلہ نہیں آیا. کہتے ہیں دریا کی روانی خون کی قربانی مانگتی ہے. اس در کے غلام کی ایک چٹ اس دریا کی صدیاں روانی جو ہے اسے ایک چٹ کے بدلے چل رہی ہیں. تاریخی حقائق. وہ قوم جس قوم پر حکمرانی کرنا دنیا کا بڑا نشہ ہے حکمرانی کا، لیکن ایسے حالات اور ایسے واقعات کہ اس پر حکمرانی کوئی نہیں کرنا چاہتا، اس نے دنیا کے حکمرانوں کے منہ موڑ کے رکھ دیے. کبھی غور فرمایا کس طرح یہ اقرار جو اقرار لسان کا تھا اسے تصدیق قلب کی نصیب ہوئی، عملی صورت نصیب ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے حبیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو اس شان کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے. قرآن کریم دوسری جگہ امت کی گواہی بیان فرماتا ہے، انبیاء کی گواہی بیان فرماتا ہے، سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ارشاد فرماتا ہے. روز محشر جو عمل صحیح ہے اس کی شہادت ہوگی، جو عمل صحیح نہیں ہے اس کی شہادت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اس کے مطابق زندگی جو بسر ہوئی، اس سے کمی بیشی یا تجاوز میں جو زندگی بسر ہوئی، یہ شہادت ہے. آپ گواہی دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس روز کہ جس روز حقیقی عدالت ہوگی، مالک کل کائنات کی عدالت ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، ہم کمزور ہیں. اس عدالت کے روبرو کھڑا ہونا محال. ہمیں تو چلتے جاتے گزرتے معلوم نہیں ہم نے آنکھ کا اشارہ کیا کر دیا، ہم نے ہاتھ کی حرکات کی، ہم نے کلام کیا کیا، ہم نے سوچا کیا. اس کے حضور تو حاضری ہوگی، زبان شہادت دے گی، آنکھیں شہادت دیں گی، وجود شہادت. لوگ کہہ اٹھیں گے کہ تو وجود میرا، شہادتیں میرے خلاف، تو کیسے کلام کر رہا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ جس نے تجھے قوت دی تھی آج قوت گواہی اس نے مجھے عطا فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جب بات آئے گی تو کیا بات اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں آئے گی؟ کیا امتی کا یہ شرف جو اسے اتباع تک پہنچاتا ہے، کیا بات اس کی نہیں آئے گی؟ معزز خواتین و فرمایا شاہد و مبشرا، خوشخبری. یہ جو زندگی ہے اس میں کوئی شے مجھے بتاؤ جو اس روانی میں مقصد پر ہو اور روانی ہے، اور جب مقصد پر نہ رہے تو اس کی روانی رہے. اسے کیا کہتے ہو؟ اسے ڈسٹ بن میں پھینک دو. اس کے ضیاع پر افسوس تو کر سکتے ہو، اس کے کارآمد ہونے پر تم ضد نہیں کر سکتے. وہ اپنا مقام کھو دیتی. خوبصورت پھول ہیں، خوشبو ہے، خوبصورت رنگ ہیں، لیکن یہ مرجھا جائیں گے تو ان کا یہ مقام نہیں ہوگا. تو یہ خوبصورت پھول، اس کی خوبصورتی اگر اسے پابندی ہے اپنے اس نہ مرجھانے کے ساتھ مقام کی،
تو جسے اشرف الخلق پیدا فرمایا ہے، جب اس کا کردار مرجھا جائے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو جب بات وہ اپنے مقام کی آئے گی تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس کے لیے ایسی بہشت تیار فرما رکھی ہے جس کی نہریں بھی اس کے تابع ہوں گی۔ بالعموم بات نہر کی جب آتی ہے تو ترجمہ چونکہ عربی کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے تو اردو میں تحت کو نیچے کہ نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تو گمان آتا ہے کہ شاید زیر زمین نہریں ہوں گی اس مقام پر۔ لیکن جب بات تحت کی آئے گی اور اسے معنی بعید میں دیکھو تو تحت تابعداری میں آئے گا، اور جب بات پانی کی تابعداری کی آئے گی تو دنیا میں وہاں حیات ہے جہاں پانی ہے، اور جنت ایسی ہوگی کہ اہل جنت جہاں چاہیں گے حیات ہو پانی وہاں پہنچے گا۔ مزید معنی بعید میں دیکھو تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے گرد و پیش کے حالات وہ ہوں گے جو وہ چاہیں گے۔ لیکن یہ تو انعام ہے، اکرام ہے، ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ اصل مقام کیا ہے؟ جو انہیں وہ قرب نصیب ہوگا دیدار باری کا۔ قرآن کریم فرماتا ہے نا جنت کی بے شمار نعمتوں کا، پھر فرمایا اور بہت کچھ ہے۔ وہ جو مقصد تھا، جس مقصد کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا، جب بات اس کی آئے گی تو سمجھ آئے گی کہ جو تعلق در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب الہی کا نصیب ہوتا ہے، جو اقرار وحدہ لا شریک کا نصیب ہو رہا ہے، جو کلام ذاتی نصیب ہوا ہے کہ آج ہمارے روبرو ہے، ہمارے سینوں میں ہے، ہمارے بچے اسے تلاوت کر رہے ہیں، ہمارے کان سماعت کر رہے ہیں، ہمیں اسے اللہ کی رحمت نصیب ہو رہی ہے، ہمیں زندگی کے ایک ایک پہلو میں رہنمائی نصیب ہو رہی ہے۔ یہ ہدایت کا راستہ وہ عطا فرماتی ہے جو اس شب و روز کی زندگی سے گزرتے ہوئے ہمیں عبدالآباد زندگی سے وہ آشنائی دیتا ہے جہاں کامیابی ہے، جہاں کامرانی۔ سمجھ آئے گی کہ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مقام۔ یہ تعلق امتی کا جس کے پیمانے حصول دنیا ہم رکھتے ہیں، یہ بڑی چھوٹی شے ہے۔ رب کائنات نے دنیا تو انہیں بھی دی ہے جو اس کے مقابل کھڑے ہیں۔ وہ فرماتا ہے میرے حبیب کے چاہنے والوں، احمد کے چاہنے والوں کا امتحان نہ ہو جاتا تو انکار کرنے والوں کے مال سونے کے ہوتے، چاندی کے ہوتے، ہیرے جواہرات جڑے ہوتے، جن گھروں میں سیڑھیوں میں یہ رہتے چڑھتے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو دائرے دنیا سے گزرا مخلوق نے اس کے ساتھ خدام دفن کیے، ہیرے جواہرات خزانے انبار جمع کیے، کیا ہوا؟ ان ہڈیوں کو بھی مخلوق بکھیرتی رہی اور وہاں سے ہیرے جواہرات اٹھاتے رہے، اور اٹھانے والوں نے یہ نہ سوچا جو جمع کر کے دفن ہوئے ہیں انہوں نے اس سے کیا حاصل کر لیا جو آج کوئی چرا لے گا تو اس سے حاصل۔ اصل قیمتی شے تو وہ ہے جو بندگی ہے، اصل قیمتی شے تو ہے یہ رشتہ جو امتی کا ہے۔ جب بات شفاعت کی آئے گی، جب بات شہادت کی آئے گی، بات آپ کی گواہی کی آئے گی، کیا حدیث میں نہیں ملتا کہ حوض کوثر پر مخلوق جائے گی، فرشتے روکیں گے، آپ امتی کے حوالے سے فرمائیں گے، وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دین کو بدلا ہے، ان کا دعویٰ تو امتی کا ہے، اعمال دنیا کے نہیں ہیں۔ تو پھر کیا وہ رخ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ سکے؟ یہ زندگی ہے جس میں میں اور آپ شب و روز بسر کر رہے ہیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی ضدیں ہیں جو مجھے آپ سے، آپ کو مجھ سے ہوگی، کسی کو بڑے سے ہوگی، بڑے کو چھوٹے سے ہوگی۔ اسی زندگی کو دیکھو تو صحیح، ایک دن گزرتا نہیں ہماری زندگی سے منہا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو لمحات منہا ہو رہے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں گزرے، یہ منہا ہو رہے ہیں۔ یہ جو دن منہا ہو رہے ہیں کوئی لا سکتا ہے؟ کوئی جتنی بھی دولت خرچ کر لے کسی ایک لمحے کو واپس خرید سکتا ہے؟ اور یہ عشق مصطفیٰ ایک ایک لمحات کو یاد باری تعالیٰ سے مزین کرتی ہے۔ وہ کیسا لمحہ ہوگا جو اللہ کی یاد میں بسا۔
وہ کیسی زندگی ہو جو اللہ کے حبیب کی اقتداء میں بسر. یہ دھرتی، یہ زمین، یہ آسمان شاہد ہے، شہادت ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ معلوم دنیا میں 23 سال میں جو اسلام نافذ ہوا، آپ دار دنیا سے پردہ فرمایا. آپ کے پردہ فرمانے پر 23 سال کا جو عرصہ گزرا، اس میں معلوم دنیا کے 3 حصوں پر یہ حکم نافذ تھا. ساری مخالفت، ساری مخاصمت کے باوجود اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. آج دعویٰ ہے ایمانی، نام ہے اسلامی، اعمال وہ نہیں. آپ دیکھیں ہمارے معاشروں کا کیا حال. یہ رشتے ہوتے ہیں، والدین اولاد کے رشتے کو دیکھو، بہن بھائیوں کی محبت کو دیکھو، عزیز و اقارب کو دیکھو، دوستوں کی دوستیاں تو ناپ کر دیکھو. کیا انہیں رشتہ کہا جائے یا سودا بازی کہا جائے؟ تو یہ بنیادی طور پر مخلوق کو آگاہی کہ جو اس حق کو اختیار کرے اسے خوشخبری ہے کہ اللہ کریم نے اسے وہ راہ دی ہے جو اس نے اس کے لیے پسند فرمائی. وَنَذِيرًا، ڈرانے والا. یہ ڈرانے والا جب آپ اس کو اس کے ساتھ بامحاورہ عرض کریں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ انجام بد سے ڈرانے والا. چونکہ جس راہ کا کوئی انتخاب کرے گا اس راہ کے نتائج، اعلیٰ اقدامات جو زندگی میں اختیار کرے گا، اس کا نتیجہ ایسا ہے کہ اسے خوشخبری دنیا میں ہی سنائی جا رہی ہے کہ یہ انجام ہے. لیکن اعمال بد جو ہیں اور بالخصوص جو بے ایمانی ہے، وہاں پر حتمی بات ہے کہ وہاں کا ڈرانا ہے، چونکہ اس کا نتیجہ پھر دوزخ. جسے ایمان نصیب ہو، رائی برابر بھی ایمان دار دنیا سے لے جانا نصیب ہو جائے، اس سزا سے جو حالات ہے گزرتا، لیکن آخر کار اسے بخشش نصیب ہو. اس کا عذاب ہمیشگی کا نہیں ہے. لیکن جہاں نور ایمان نہیں ہوگا وہاں ہمیشگی ہے، پھر وہاں کوئی نہیں بچا سکتا. یہ اللہ کریم نے فیصلہ فرما دیا ہے. فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں اور روشن چراغ ہیں. آپ کا بلانا ایسا ہے معزز سامعین کرام کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو دعوت حق ہے، وہ وقت جو اقوام کے لیے مخصوص تھا، حالات مخصوص تھے، علاقے اقوام مخصوص تھیں. دائر دنیا سے ان ہستیوں نے پردہ فرمایا، بات نئی شریعت تک بھی چلی گئی، متصل بھی رہی، نئی شریعت پر بھی گئی. لیکن جب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسعادت پر ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک یہودی عالم تھا، وہ سفر پر تھا، اسی رات پہنچا مکہ مکرمہ میں. تو اس نے سوال کیا کہ مکہ میں، اہل مکہ میں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ دیکھو کون بچہ پیدا ہوا، کیونکہ وہ نشانی ظاہر ہوئی ہے جو آخری نبی کی ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے شانوں کے درمیان مہر بھی ہوگی، یہ نشانی ہے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تلاش کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر پہنچے. جب یہ بات ہوئی تو والدہ محترمہ نے بچہ ایسے سامنے کیا. اس یہودی عالم نے جب آپ کو دیکھا، اس کے جو الفاظ روایت میں ملتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آج بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، یہ کہا اور غش کھا کر گر پڑا. اس نے یہ بھی کہا کہ یہ یہاں اسی مقام پر مشرق و مغرب اس کی بلندی کی شہادتیں دیں گے. وہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے سے پہلے اللہ کریم نے مخلوق کو عطائیں، انہیں فرمایا. آج جب ایک امتی کے رشتے کی بات آئی،
جہاں آپ نے عمر عزیز بسر فرمائی، عملی صورت، عملی نمونہ اپنے وجود سے، اپنے کلام سے، اپنے ایک ایک وہار سے مخلوق کو عطا فرمایا، اور ہم ایک ایک پہلو سے آشنا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نوش فرمایا، کتنا نوش فرمایا، کیا پہنا، کتنے جوڑے نالین مبارک، ایک ایک بات تحقیق تو کریں موجود۔ تو جب یہ سارے رشتے اور حیثیتیں موجود ہوں تو پھر بات اتباع کی آئے تو پھر سمجھ آتی ہے نا کہ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ضروری اور اہم۔ یہ جو ماہ مبارک ربیع الاول ہے، اس کی برکات کیا ہیں اور کیسے حاصل ہوں گی تو بات سمجھ آتی۔ ایک ایک بات، ایک ایک حصہ بدائے ان اللہ باذنہ، اللہ کریم کے حکم سے، وسراجا منیرا۔ سورج طلوع ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں سورج غروب ہو گیا، تحقیق کرو تو سمجھ آتی ہے چاند کی چاندنی ہو یا ستاروں کی جگمگاہٹ ہو، مرہون منت ہے سورج کی روشنی۔ تو دنیا میں جہاں نور ہے، جہاں حق درکار ہے، جہاں اتباع کی بات آئے گی، اللہ کریم کے حبیب جنہیں اللہ نے مبعوث فرمایا سراجم منیر، رہتی دنیا تک جہاں درکار ہوگا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چاہیے ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلی آیات کریمہ جہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ہم نے انعقاد کیا، محفل کا انعقاد کیا، سیرت پاک کے حوالے سے علماء کرام واقعات مخلوق کو گوش گزار کرتے ہیں، مخلوق استفادہ کرتی ہے، ان برکت واقعات سے استفادہ کرتی ہے۔ اور سیرت پاک پر جب بات کی جاتی ہے تو جہاں برکت عمل کی صورت میں نصیب ہوتی ہے، سیرت پاک کا مطالعہ یا واقعات کا سننا، وہاں وہ جو تعلق محبت کا ہے اس میں بھی تازگی بھی اور اس میں ترقی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں قرآن کریم نے پہلے حصے میں اس رکوع کی ابتدا میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ تو جب بات ہو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر ہمارے بیانات، ہماری محفل میں کوئی ایک نقطہ تو ایسا ہو کہ جس نقطے کو گفتگو کا ایسا حصہ بنایا جائے کہ دونوں مقرر یا سامع دونوں اس نقطوں کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہوئے۔ آج اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں، یہ آیات کریمہ جو متصل آیات کریمہ پہلے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام علی الدوام اس کی پاکی بیان کرو۔ تو یہ وہ حصہ ہے جو کیفی حصہ ہے۔ بات تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے، بات کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے، دونوں پہلو کا منبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو جب بات سلاسل تصوف کی جاتی ہے، ذکر اذکار کی جاتی ہے، تو معزز خواتین و حضرات، یہ وہ پہلو ہے جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا جوڑتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں متعدد جگہ اللہ کی یاد کا بیان فرمایا، حکم فرمایا، کثرت سے اختیار کرنے کا فرمایا، کھڑے بیٹھے لیٹے بیان فرمایا۔ آپ غور فرمائیں، ایک دفعہ کا فرمانا کافی ہے، اور اللہ کریم نے اتنے متعدد دفعہ جو ارشاد فرمایا، اس کا پہلو تو ڈھونڈیں، اسے دیکھے تو صحیح کہ میرے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو حصہ زندگی میں اللہ کی یاد کہا ہے، یہ بالعموم زندگی سے بندے مومن کو اٹھا کر معرفت الہی کے مقامات تک پہنچاتا ہے۔ اس معرفت کے حصول کے لیے فرمایا نا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ ایسا روشن چراغ ہے کہ آپ نے دار دنیا سے پردہ فرمایا ہے، نبوت و رسالت روز محشر تک ظاہر اور باطن ہر پہلو سے مخلوق کو سیراب کر رہی ہے۔ میں نے اپنے ابتدائیے میں ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ پیش کی تھی کہ رب کائنات نے ہر شے کی صفائی کا کوئی نہ کوئی نسخہ بنایا ہے، دلوں کی صفائی کا نسخہ یاد الہی ہے، ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے۔
تو آج جب ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں، اس محبت میں بیٹھے ہیں، اس عقیدت میں بیٹھے ہیں، تو کیا ہم اپنی زندگیوں میں تلاش نہ کریں کہ وہ کون سا پہلو ہے جو اس عشق مصطفیٰ میں وہ حقیقت عطا فرمائے کہ میری زندگی کی لغزش بھی مجھے ایک دفعہ جھنجھوڑ کے رکھ دے اور میری توبہ میں اتنی ندامت ہو کہ بار دیگر وہ غلطی کرنے سے میں باز آ جاؤں۔ تو فرمایا وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ سبب فرما رہا ہے روشنی کی طرف لے جانے کا۔ اگلی آیہ کریمہ فرماتی ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، پھر فرمایا وہ غفور الرحیم ہے، ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ حدیث شریف میں دعا جو ہے اسے عبادت فرمایا گیا ہے اور توبہ کے لیے فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم نے استغفار کا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا معصوم عن الخطائیں استغفار فرماتے تھے۔ تو یہ استغفار ہماری زندگیوں میں ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کی جہاں معافی کا سبب ہے، ہمیں وہ قوت ایمانی کا بھی سبب ہے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ صالح ہو۔ تو فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا۔ یعنی یہ وہ عمل ہے، اس عمل کو اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہوئے نتیجے پر جب پہنچو گے تو تمہیں سلامتی نصیب ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے ان کے لیے عمدہ صلہ تیار کر رکھا ہے۔ پھر یہ آیہ کریمہ آتی ہے معزز سامعین کریم جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو جب بات ماہ مبارک ربیع الاول کے حوالے سے ہے تو ماہ و سال شمار ہے، قرآن کریم نے شمار کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ تو جب بات شمار کی آئے گی، وقت کی آئے گی، گزرنے کی آئے گی، تو زندگی ڈھلنی بھی ہے۔ تو اللہ کریم مہربانی فرمائیں، ہمیں اپنے حالات پر، اپنے شب و روز کی جو زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں یہ ہوش عطا فرمائیں کہ جو اعمال ہم اختیار کر رہے ہیں، جہاں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں جو کچھ ہے اگر غور فرمائیں تو جتنا تعفن ہوگا وہ کردار کے سبب ہوگا، ہماری کمی بیشی یا کوتاہی ہوگی جو اس تعفن کا سبب ہوگا۔ اگر ہم چاہیں کہ صفائی ہو، ہم چاہیں کہ جگہ نکھر آئے، تو کیا اس نکھار کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا کردار ادا نہیں کرنا؟ کیا یہ جو امتی کا درس ہے یہ صرف اقرار تک ہے، اتباع تک نہیں پہنچاتا؟ کیا دین کا پڑھنا پڑھانا صرف علماء کے ذمے ہے؟ کیا ذکر اذکار کی محافل صرف اس کے ساتھ لفظ جو ہے آپ صوفی کا لگا کر فارغ ہو جائیں گے؟ یہ بالعموم حکم ہے، یہ استاد ہیں، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ دین بطور توارث ہم تک پہنچا، یہ ہستی ہم تک پہنچانے کا سبب بنی۔ اللہ ان کی کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ ان کے ان اعمال کو اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمزاری کمزوریاں اور خطائیں جو ہیں انہیں اللہ کریم معاف فرمائے۔ لیکن جب بات عمل کی آئے گی تو بات میری آئے گی، بات عمل کی آئے گی، بات آپ کی آئے گی۔ تو یہی شب و روز ہیں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کتنی سختی ہے، کتنی نفرت ہے اور کتنی اجنبیت ہے۔ جدت یہ نہیں ہے معزز سامعین کرام کہ رشتوں کو بھول جایا جائے، جدت یہ نہیں ہے کہ بڑے کا ادب چھوڑ دیں، جدت چھوٹے پر شفقت سے نہیں روکتی۔ جدت ہے کیا؟ جدت اتنی ساری بات ہے کہ بنیادی ضروریات انسان کی ہمیشہ ایک ہی ہیں۔ بات نیند کی آئے، بات سفر کی آئے، بات بھوک یا پیاس کی آئے، بنیادی ضروریات انسانی ایک ہی ہیں جو قدیم ہیں، جو ابتدا سے ہیں۔ آج ضروریات ساتھ نہیں کہ آج اسے سونے کی ضرورت ہے، آج اسے بھوک لگتی ہے، آج اسے پیاس لگتی ہے۔ جو ذرائع ہیں ضروریات کے پورا کرنے کے، اس میں جدت ہے، بنیادی ضروریات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ سفر پہلے بھی کرنا تھا، سواری اور تھی، آج سواری اور ہے۔ پیٹ پہلے بھی بھرنا تھا، آج اس کے انداز مختلف ہیں۔
مختلف کھانے کی اقسام ہو سکتی ہیں، بھوک بھی وہی ہے اور کھانا بھی ہے۔ تو جدت یہ نہیں ہے کہ بڑے کا ادب چھوڑ دیا جائے، جدت یہ نہیں ہے کہ چھوٹے پر شفقت ختم کر دی جائے، جدت یہ نہیں ہے کہ متکبر رویے اختیار کر لیے جائیں، جدت یہ نہیں ہے کہ اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی معاشرے میں اتنی شدت پیدا کر دی جائے کہ باہم بیٹھنا محال ہو جائے، یہ جدت نہیں ہے۔ جدت یہ ہے کہ ضروریات جو ہیں ان کی تکمیل کے جو ذرائع ہیں ان میں جو ترقی ہے وہ جدت ہے، لیکن وہ اصول و ضوابط بھی اس بنیاد پر ہیں کہ کسی کا حق نہ ضائع ہو، حق تلفی نہ ہو، کسی سے زیادتی اور ظلم نہ ہو۔ لیکن جن حالات میں آج دنیا پہنچ چکی ہے، جو تعفن ہے، غور فرمائیں گرد و پیش میں جہاں جو قومیں اور ممالک کمزور ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہوتا آ رہا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ آج اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایک مسلمان ملک عطا، اسلامی ملک عطا فرمایا ہے، مسلمان قوم بستی ہے، اور جو غیر مسلم ہمارے ساتھ بستے ہیں ہم اپنے سینوں پر سفید رنگ سجا کر ان کی تحفظ کا اعلان کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہمارے بچوں کو ہمارے پرچم سے آشنائی ہے؟ کیا ہمارے آنے والی نسل کو اس کا احترام ہے؟ یہ جو ہمارے نوجوان جس میں ملبوس لحد میں اتر رہے ہیں اس وطن کی خاطر، کیا ہماری آنے والے نسل کو احساس ہے؟ کیا وہ جماعت، وہ تقسیم جہاں ہمارا اختیار ہے، کیا وہاں اتنی وسعت ہے کہ مل کر بیٹھ سکیں؟ میں اپنے شعبے پر بات کرتا ہوں، جہاں دین کی بات آتی ہے کیا ہم مل کر بیٹھ سکتے ہیں؟ لوگوں کے تو گریبان ہوں گے ایک دوسرے کے ہاتھ میں، کہیں ہمارے ہاتھوں میں دوسرے کی داڑھی تو نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ ہمارا کردار ہے، کیسے ہوا ہم نے کیا، اسے درست کیسے کریں گے؟ تو سمجھ آتی ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد راستہ ہے جو دین اور دنیا، دین اور آخرت ہر پہلو سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ ہمارے پاس تو ایسا نسخہ ہے جو دوا بھی ہے، جو غذا بھی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے قرآن کریم رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، ہمیں تو اس نے دوا بھی دی ہے، اس نے غذا بھی دی ہے کوئی کھانے والا؟ بات جب اس کے نوش کرنے کی آئے گی تو پھر سمجھ آئے گی کہ ماہ مبارک ربیع الاول کتنا قیمتی ہے۔ اللہ جل شانہ کمزوریاں اور گناہ معاف فرمائے، لیکن یاد رکھیے گا ہم میں سے ہر ایک، چاہے بات مرید کی ہے چاہے پیر کی، معاشرے میں جہاں جتنی خرابی ہے اس کے حضور جب حساب کتاب ہوگا تو حصے تقسیم ہوگا۔ جہاں ممبر سے بات کا انحراف ہے اور جتنا انحراف ہے اتنا اسے جواب دینا ہوگا۔ جہاں اللہ کریم نے انتظامی امور کی ذمہ داری کسی کو دے رکھی ہے اتنا حصے کا جواب اسے وہاں دینا ہوگا۔ جہاں اختیار قوت کا ہے اس قوت کے اختیار حامل کو اس کے حضور جواب دینا ہوگا، اور جواب دہی وہاں مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر کسی سے سوال ہو گیا نا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، اس سے دوزخ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مخلوق کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ میں نے کیوں تجاوز کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم خطا کار گناہگار لوگ، ہم جیسے ہمیں ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، اس نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا، امام الانبیاء مبعوث فرمائے۔ آپ کی نشانیوں میں بے شمار معجزات، بہت بڑا معجزہ تو قرآن کریم ہے، صدیاں شہادتیں دیتی ہیں کہ اس کے اصول دنیا میں غیر مسلم نے بھی اختیار کیے تو اس نے استفادہ کیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات آتی ہے تو بعثت سے پہلے کتنی باتیں بتاتے۔ آپ جب شام کی طرف قافلے کے ساتھ گئے تجارت کی خاطر، واپس آ کر غلام نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ حضور کیا عرض کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کیا عرض کی کہ جہاں دھوپ کی شدت آتی تھی وہاں آپ پر از خود سایہ آ جاتا تھا۔ اللہ کا ایسا حبیب،
شیب ابی طالب میں کیسی سختیوں سے گزرے، طائف کے حالات دیکھیں، مکی زندگی دیکھیں. کہتے ہیں مکی زندگی سخت ہے اور مدنی زندگی آسان ہے. 10 سالہ مدنی زندگی میں 80 کے قریب غزوات و سرایاں ہیں. اسے تقسیم کریں ایام پر اور مجھے بتائیں کتنے سکھ تھے. آپ نے فرمایا اللہ کے انبیاء اور رسول پر سختیاں اور مصیبتیں پڑیں اور فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ مصیبتیں پڑیں. کس لیے؟ غور فرمائے. قرآن کریم کسے مخاطب فرماتا ہے؟ ابتدا کس کو پکارتی ہے؟ راہ ہدایت کرام ذاتی کس کے لیے ہے؟ غور فرمائے. وہ تو دعوت حق یا ایھا الناس، اے اولاد آدم کی بات فرماتا ہے. اولاد آدم کو دیکھو، اس کا کرم کہ اس نے ایمان عطا فرمایا. اور جو قرآن کریم کی یہ دعوت ہے آمنو کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنو، اس میں نصیب ہوا ہمیں شرف حاصل ہونا. تو کیا یہ شرف ہمیں نہیں سکھاتا کہ میں اپنے جو میری اقتداء کر رہے ہیں انہیں میں حق سے واقف کروں، میں انہیں قال رسول سے آگاہی دوں، میں انہیں بتاؤں میں بھی اس کے حضور سر بسجود ہوں، تم بھی اس کے حضور سر بسجود ہو. اپنی ذات سے نکال کر ذات باری تعالیٰ کے حضور پیش کرنا، ذات کی تو حیثیت ہے کوئی نہیں، اصلی کام تو یہ ہے کہ اس کے حضور پیش ہوا جائے، اس کے حضور سجدہ نصیب ہو جائے. تو سجدہ نصیب ہو جانا یہ کمال ہے. اس کے حضور جھک جانا نصیب ہو، یہ اس کی عطا ہے، اس کے کرم. چاہے جائے کہ ہم سمجھیں مجھ جیسا کوئی، ہم ہیں کیا. بڑا فخر تھا نمرود کو. ایک لنگڑا مچھر تھا، مار مار کے سر کے برکس نکل گئے. جاؤ جلال پر بڑا تکبر تھا فرعون کو. ایک غوطہ آیا، قرآن کریم فرماتا ہے، کہتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے خدا کو ایسا مانتا ہوں جیسا وہ کہتے. ایک ہچکی جب آئے گی نہ وقت نزا، سارے بال نکل جاتے. آج وقت، اور وہ غفور الرحیم ہے، تحب العفو، اسے محبوب ہے معاف کر دینا. تو کیسا رشتہ ہے کہ ہم اس کے حضور عرض کے بارلا اپنے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف فرما، اپنے حبیب کے صدقے ہمیں وہ اعمال اختیار کرنے کی صورت عطا فرما جو تجھے پسند ہے، جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو پھر یہ تفریق ختم ہوگی. نہیں تو یہ تفریق بڑھے گی، بام دست و گریباں کرے گی، ہمیں کمزور کرے گی. واحد ریاست دوسری، مدینہ منورہ کے بعد گلوبلی دوسری ریاست، ایک ریاست جو ہے وہ پاکستان ہے، جو اسلام کے نام پر، اور اسلام کے نام پر ہم اس پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو پارلیمنٹ پر جھگڑا ہے، پارلیمنٹ کس کی ہے؟ پاکستان. عدلیہ پر بحث، عدلیہ کس کی ہے؟ پاکستان. افواج پر بات آتی ہے، افواج کس کی ہے؟ پاکستان. انتظامیہ پر بات آتی ہے، کس کی ہے؟ آپ کون ہیں اور میں کون ہوں؟ سارے ہم ہیں. بنیادی طور پر جب یہ رشتہ سمجھ آئے گا کہ ہم مسلمان ہیں، پھر قومیت کی بھی سمجھ آئے گی، پھر لحاظ کی بھی سمجھ آئے گی. کیا ہوگا کسی ایک آواز سے؟ میں یہاں بات کر رہا ہوں، بڑے درد سے کر رہا ہوں، کرب سے کر رہا ہوں، کمزور خطا کار ہوں، یہ جانتے ہوئے کر رہا ہوں کہ ان خرابیوں میں میرے کردار کا حصہ ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے. لیکن اس آواز سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ آواز جو ہے ہمارے اندر ایسے گونجے کہ ہم اپنے کردار کی خرابی نکالیں، اور اس آواز سے کچھ نہ ہو، اس حال میں گونجے اور ختم ہو جائے، کچھ نہ ہو. تو کیا نتیجہ میرے اختیار میں ہے؟ نتیجہ تو میرے اللہ کے اختیار. آؤ اپنے حصے کا ہم کردار ادا کریں، بحیثیت مسلمان ادا کریں، بحیثیت قوم ادا کریں، اور نتیجے کو دیکھ کر نہ کریں، حکم کو دیکھ کر کریں کہ میرے لیے حکم کیا. پھر سمجھ آتی ہے کہ اگلے سال اگر زندگی ہوئی، اتنی فرصت ہوئی کہ زندگی ہوئی، سانسیں ہوئیں، سانسوں کا ربط ہوا، تو ماہ مبارک ربیع الاول آیا تو ہم دیکھیں گے کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے اپنے حالات دیکھے تھے، تب سے لے کر سال بھر میں نے اس محبت میں زندگی کیسے بسر کی. کیا جب میں جاگا تو میں نے الحمد سے ابتدا کی.
کیا میں نے جب کھایا تو اس کے نام سے ابتدا کی؟ کیا جب میں نے پہنا تو سیدھے ہاتھ سے پہنا؟ کیا جب میں نے قدم اٹھایا اور جہاں سیدھا قدم رکھنا ہے وہاں سیدھا رکھا، جہاں الٹا قدم رکھنا ہے وہاں میں نے الٹا قدم رکھا؟ تو زندگی کا ایک ایک پہلو عبارت ہوتا جائے گا اور شہادت ہوتا جائے گا، ہاں اس نے منایا ہے ماہ مبارک ربیع الاول، اس نے ایسا منایا ہے کہ سورج چاند کے طلوع و غروب ماہ و سال کے شمار میں قید نہیں کیا، اس نے زندگی کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ تو جب بات آئے گی اپنے کردار کی تو اللہ غفور الرحیم ہے، حالات بھی بہتر ہوتے۔ آپ گرد و پیش کے حالات دیکھو، آج ممالک کی اور سربراہان مملکت گلوبلی ان کی آراء دیکھو اپنے ملک کے بارے میں، کیا وجہ؟ نہیں تو تاریخ اٹھاؤ ان اقوام کی جو محکوم رہیں۔ زیادہ شوق ہے تو جو جب یہ خطہ محکوم تھا پھر اٹھا کر اپنی تاریخ دیکھ لو، سمجھ آ جائے۔ تو جہاں ہیں، جس حیثیت سے ہیں، جتنی قوت ہے اس میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ یہ وہ انداز اور وہ پہلو ہے جو اس محبت سے ہمیں درس دیتا ہے۔ آج اس محبت میں اگر ہم یہ بھی نہ سیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں اپنی زندگی بسر کروں، تو قرآن کریم کی چند آیات پہلے شان نزول حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، لیکن اصول ہے، آیت ہے وَمَا قَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے، اور کسی ایماندار مرد، کسی ایمان والی عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا پیغمبر کسی کام کا حکم فرما دیں تو اپنے کام میں اپنا اختیار بھی سمجھیں، اپنے کام میں اپنا اختیار بھی سمجھیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ صریح گمراہ ہو گیا ہے۔ تو یہ نزاکت ہے جہاں ہم روا روی میں گزر جاتے ہیں، ہم نہیں خیال کرتے کہ میں نے جو تجاوز کیا ہے کیسا ہے۔ بے شمار اسفار کا موقع ملتا ہے جہاں قوانین کا نفاذ ہوتا ہے نا، وہاں کوئی معمولات زندگی کی غلطی نہیں کر رہا ہوتا، ٹریفک قوانین سے لے کر روزمرہ کے معمولات تک۔ جہاں قوانین کے نفاذ میں کمزوری آتی ہے جب ہم وہاں دیکھتے ہیں تو سرے بازار گاڑی کھڑی کر کے ہم راہ بند کر دیتے، وہی بندہ جو پاسداری کر رہا ہے وہی بندہ دوسری جگہ خرابی کا سبب بن رہا۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ ٹوٹے پھوٹے لفظ تھے لیکن بات جو ہے وہ حقیقت تھی۔ شاید الفاظ کا زیر و بم نہ ہو لیکن درد تھا، میں نے چاہا کہ یہ درد، یہ انداز آپ سے عرض کروں۔ ہر ماہ و سال دیکھتے ہیں اس اظہار محبت میں ہم نئے نئے پہلو اختیار کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ کیا اس اظہار محبت میں ہم باوضو بیٹھے ہیں؟ کیا ہم پاک صاف بیٹھے ہیں؟ ہمارے کپڑے پاک ہیں، ہم باوضو بیٹھے ہیں؟ اتنا احترام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا، کیا ہم نے درود شریف پڑھا؟ جب ہم بے ہنگم انداز اختیار کریں گے تو کتنی ہی تجاوز ہوں گے۔ تو محبت تو کی نہ کی، یہ جو تجاوز ہوگا اس کا جواب دے کون ہوگا؟ تو کوشش کریں بجائے ضد کے گرد و پیش میں بھی یہ بات باور کرائی جائے، کوئی نہیں روکتا محبت سے، نہ کسی سے کوئی روکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ لوگوں نے تلواریں رکھی ہیں گردنوں پر کہ آپ کی محبت کا انکار کر دو، مخلوق نے گردنیں کٹائی ہیں، انکار نہیں کیا، لیکن حدود کے تحت، حکم کے تحت۔ یہاں کا جو تعلق ہے، اس تعلق میں آپ کو شعر عرض کرتا ہوں، اس کے ساتھ پھر اختتام کریں گے۔ یہ جو بات میں نے ذکر کی تھی نا، اللہ کی یاد کی، معرفت کی،
تو معرفت الہی کی بنیاد اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معرفت تب تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک حقیقی تعلق آپ کی ذات اقدس سے نصیب نہ ہو، اور زندگی کے فیصلے جب نیا خانے دل تک آپ کی بات سے تسلی اور تشفی نہ ہو. قرآن کریم فرماتا ہے مومن نہیں ہے. تو ضرورت اس محبت کی کیا ہے؟ ضرورت اس محبت کی ہے. امیر خسرو کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی. امیر خسرو کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی، میں تو بن گیا ہوں اور تو میں بن گیا ہوں، ایسا ڈل گیا ہوں کہ کوئی علیحدہ حصہ نہیں رہا. من تن شدم تو جان شدی، میں تن ہوں اور تو جان ہے. تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. بس اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے. ایسا اتباع نصیب ہو کہ دیکھنے سے معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ہمیں کسی کو کوئی نہیں جانانا، ہمارا کوئی موقف نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مانے. ہمارے ساتھ لفظ ہم اور میرے ساتھ لفظ میں نہ رہے. جو بات ہو وہ بات اللہ کی ہو، جو بات ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ اتنی ساری بات سارے تصوف میں سارے لطائف اور مراقبات کو دیکھتے ہو، یقین مانو جو مراقبات نصیب ہوں، جتنے مراقبات نصیب ہوں، تو کہتے ہیں نا میں پرسا یا میرے اتنے اسباق، یہ ہمارے الفاظ ہو. وہاں میرا ہمارا رہتا ہی کوئی نہیں، سب اللہ اور اس کے حبیب کا رہتا. اللہ کریم یہ کیفیت اور حال عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امت میں بہتری کا سبب کر سکیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی قومی کردار ادا کر سکیں. جہاں ہیں جتنا ادا ہو سکتا ہے اپنا قومی کردار ادا کریں. اللہ کریم ہمارے ملک و قوم کی حفاظت فرمائے. اللہ کریم ہمیں انصاف عطا فرمائے. اللہ کریم اس انصاف میں مساوات عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں آپ تمام کی تشریف آوری کے لیے. لفظ شکریہ بھی دل کرتا ہے کہنے کو، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم سارے حاضر ہوئے ہیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور کسی کا افزانہ لفظ شکریہ نہیں ہو سکتا. اسے اللہ اپنی رضا سے نوازے، اللہ اپنے حبیب کے اتباع سے نوازے. اور میں جہاں انتظامیہ کے لیے دعا ہوں کہ اللہ کریم آپ کی یہ کاوش کوشش قبول فرمائے. ہمارے احباب، یہ جو دوست ہمارے میڈیا کے حوالے سے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ بات سچی لگے. ہمارا کہنے کی گونج تو اس حال میں رہ جائے گی. بات سچی لگے تو بات مولوی صاحب یا پیر صاحب کی نہیں ہے، اللہ اور اس کے حبیب کی ہے. جیسے میری ہے ایسے آپ کی ہے. اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بار الہ ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما. بار الہ ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرما. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے بھائی خواتین حضرات تمام، یہ ان کا جمع ہونا قبول فرما. ہر ایک کا اٹھایا گیا ایک ایک قدم اسے شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ ہمارے منتظمین نے جو انتظام کیا ہے، ہر ایک کی ایک ایک کاوش قبول فرما. یا اللہ میرے الفاظ میں جو کمی بیشی ہے وہ مجھے معاف فرما دے. تو غفور رحیم ہے. بار الہ ہم محتاج ہیں، تو بھی نیاز ہے. ہمیں اپنی رضا عطا فرما. یا رب العالمین تو غفور رحیم ہے. حقیقی محبت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت عطا فرما.
یا رب العالمین دین کی سمجھ عطا فرما، حاصل کرنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرما۔ غفور الرحیم امت پر رحم فرما، بار الہ اس وطن عزیز پر رحم فرما، یا غفور الرحیم اس قوم کو اتفاق عطا فرما، بار الہ ہم بکھر رہے ہیں، ہم اجڑ رہے ہیں، اسے اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے قبول فرما، ہمیں ہدایت دے بار الہ، بہت وقت گزر گیا بار الہ معاف فرما، جو سانسیں بچتی ہیں بار الہ تیرے نام سے مزین گزرے، بار الہ تو نے اپنے بندوں میں بٹھایا، ان کی کاوش اور محنت قبول فرما، مشائخ اعظام کے درجات بلند، ہم کمزور ہیں بار الہ، دنیا مشکل ہے، اسے سہل فرما، ہم جو بیمار ہیں بار الہ انہیں شفا عطا فرما، ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں فراوانیاں عطا فرما، بار الہ جہاں جھگڑے ہیں انہیں امن اور محبت عطا فرما، بار الہ ہمیں یہ کیفیت اور حال عطا فرما کہ ہمارے بزرگ جو ہیں ان کا احترام ہو، ہماری بچے جو ہیں ان پر شفقت ہو، باہم احترام عطا فرما، بار الہ بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی غلطیاں اور گناہ معاف فرما، ہمارے بڑے پیارے گزرے ہیں بار الہ انہیں معاف فرما دے، انہیں جنت عطا فرما، یا اللہ ہم جو دار دنیا میں ہمیں استقامت فی الدین عطا فرما، یا اللہ یہ محبت اس میں حقیقت عطا فرما، ماہ مبارک ربیع الاول احترام اور عقیدت سے منانے کی توفیق عطا فرما، زندگی کی شب و شام اس محبت سے عطا فرما، بار الہ تو غفور الرحیم ہے، دار دنیا سے جانا ہے، زندگی ایمان کی اور موت ایمان کی عطا فرما، یا اللہ روز محشر تیرے حضور پیش ہونا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب ہیں بار الہ، اس شفاعت سے نواز، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔